قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کرے خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ناظرین قاری صاحب سے قربانی سے ریلیٹڈ کچھ سوال رکھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قاری صاحب، جیسا کہ آگے قربانی بقرہ عید آ رہی ہے، عید الاضحیٰ، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو قربانی سے ریلیٹڈ کچھ چند باتیں جو ہے نا وہ سمجھا دیجیے، بتا دیجیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اویس صاحب، قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیائی، اور سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ تو وہ قربانی جو ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔ اصل قربانی کا مقصد یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ مجھے گوشت کی ضرورت ہے، خون کی ضرورت ہے، نہیں، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ریاکار شخص ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ کے قریب وہی بندہ ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے جانور ذبح کرتا ہے۔ اجر اس شخص کو بھی ویسا مل جاتا ہے جس کی نیت ہے، لیکن وہ بیچارے کے پاس اس دن یا توفیق نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ جس کے پاس توفیق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بندہ قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے اتنی دولت دی ہے، قربانی کرتا ہی نہیں ہے۔ ایسا قربانی کا فائدہ بڑا ہے، پورا سال اللہ غموں سے بچاتا ہے، پریشانی سے بچاتا ہے، بڑے بڑے حادثات، نقصانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بچا لیتا ہے جو شخص قربانی دیتا ہے۔ اور روز محشر یہ جانور کے ہر بال کے برابر اللہ اس کو اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ اسی طرح انسان جو ہے، قربانی ابراہیم علیہ السلام کی وہ سب سنت ہے، اور قربانی جو ہے یہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پہ نہیں دینی، چاہے باپ ہے، چاہے ماں ہے، چاہے وقت کا امام ہے، ولی ہے، مرشد ہے، پیر ہے، کسی کے نام پہ جائز ہی نہیں ہے قربانی کرنا۔ قربانی جب بھی ہوگی یہ اللہ کے نام کے بعد، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے۔ اور سورہ کوثر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 نمبر بارے میں کیا فرمایا؟ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا، فصلی لربک وانحر، آپ نماز پڑھیں اپنے رب کے لیے اور قربانی کریں اپنے رب کے لیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح ہمیں اشارہ دے رہا ہے، قربانی صرف اور صرف رب کے لیے۔ اور اسی طرح کیا انسان یہ دیکھتا ہے کہ میں پیسے جو ہیں میرے پاس موجود ہیں، ایک بکرے کی قیمت ہے، بھی مجھے لانا پڑے گا منڈی سے، پھر میں اسے ذبح کروں گا اور سارا کچھ کروں گا، میں ایسے کرتا ہوں عید والے دن یا عید سے ایک دن پہلے خاموشی سے جاؤں گا، 3-4 کلو اچھا گوشت کسائی سے خریدوں، خریدنے کے بعد گھر میں لے آؤں، گھر میں لے آنے کے بعد میں نے گھر والوں کو کہوں بھی اس کو عید والے دن پکانا ہے، جناب مسالہ جات ہر چیز پوری کر لی ہم نے۔ تو عید آ گئی، عید والے دن جناب ہنڈیا پک رہی ہے، میرے پاس پیسے تھے میرے پاس بکرے کے، تو اب میں سوچتا ہوں، میں ایسے کرتا ہوں کہ میں اس پیسے کو نا غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ یہ عمل درست ہے؟ یہ عمل درست نہیں ہے۔ غریبوں کو بانٹنے کی بجائے، پیسے دینے کی بجائے قربانی کرتا، قربانی کر کے غریبوں میں گوشت بانٹتا، یہ طریقہ تھا۔ تو اس جگہ نہیں، سارا سال اس کام کے لیے پڑا ہے، آپ گھر میں گوشت اچھا کھائیں لیکن غریبوں میں پیسے بانٹ دیں، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اور اسی طرح انسان قربانی کی عید پڑی نہیں ہے، عید سے پہلے سوچتا ہے بھی گوانڈیاں دی عید ہو گئی ہے، ادھر مسجد بھی ہو گئی ہے، چلیں اب میں ایسا کرتا ہوں، انہوں نے بھی جانور ذبح کر رہے ہیں، میں جانور بھیج دیتا ہوں، اپنا کسائی آیا ہوا ہے تو وہ ذبح کر دیتا ہے، میں جاتا ہوں عید پڑھنے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ قربانی کی عید کی نماز جب تک یہ بندہ ادا نہیں کرتا اس وقت تک حلق پہ چھری نہیں پھیرنی، ورنہ وہ ایک گوشت ہے یا وہ صدقہ بن جائے گا جو لوگوں میں بانٹ دیا جائے گا، اس کا وہ اجر، وہ حفاظت، وہ فائدے اللہ کی طرف سے جو اس کو ملنے وہ نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے، ویسا ایک اور بھی سوال آیا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا قربانی کرنے والا شخص بال اور ناخن نہ کٹوائے؟ یہ بات درست، جی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے اس بندے کو چاہیے کہ وہ بال نہ کٹوائے۔ کب؟ جب عشرہ ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، یعنی ذی الحجہ شروع ہو گئی، 10 دن کے بعد عید ہوتی ہے نا، تو 10ویں دن عید ہوتی ہے،
تو پہلی چاند نکل آیا تو بندہ سوچے بھی میں جاتا ہوں نائی کے پاس بال کٹوا لوں، نہیں، کوئی بال نہیں چھیڑنا، کوئی بال نہیں چھیڑنے میں نے سارے اشارے کر دیے، ناخن نہیں کٹوانا ہے کیونکہ اس بندے نے قربانی کرنی۔ یہ احتیاط اللہ کی طرف سے ہے، رسول اللہ کی طرف سے ہے، ہم نے یہ برتنی ہے، تو یہ کریں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں پورا اجر دے گا۔ اور اسی طرح انسان یہ کرتا ہے کہ قربانی کر لیتا ہے، سوچتا ہے جی میں اس طرح کروں کہ قربانی، حج کیا ہے اس نے، حج کرنے کے بعد قربانی کی ہے اپنی، سوچتا ہے بھی بس ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہاں اگر وہ الگ سے اپنی فیملی کی طرف سے بھی قربانی کر دیتا ہے، وہ گیا بیت اللہ میں، تو گھر والے انڈونیشیا میں رہتے ہیں، انڈیا میں ہیں، پاکستان، قطر، دبئی، کسی ملک میں رہتے ہیں، فیملی وہاں ہے، وہ اکیلا حج میں چلا گیا، وہ وہاں جا کے حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد وہ گھر والوں کی طرف سے الگ سے جانور دے دیتا ہے، یہ بھی جائز ہے، اللہ ان کو اجر اور ثواب عطا کر دے گا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے الگ سے قربانی بھی کر سکتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کیا حج کے اوپر قربانی کرنا۔ انسان حج پہ گیا ہے تو حج پہ جا کے وہاں قربانی کرنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ زندہ لوگوں کو قربانی میں شریک کیا جا سکتا ہے، یعنی فیملی والے ہیں سارے زندہ ہیں، وہ زندہ لوگوں کو کہہ دیتا ہے بھی ساری گھر والوں کی طرف سے، تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے دوندہ جانور ذبح کرے گا، لا تذبحوا الا مسن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں قبول ہوگا مگر دوندہ۔ ہاں دوندہ جانور نہیں ہے، منڈی میں نہیں ملتا، بندہ پوری کوشش کرتا ہے نہیں ملا، تو اب کھیرے کی اجازت ہے، ہاں بھیڑ کا ہم نے 6 ماہ کا کھیرا خریدنا ہے۔ تو پچھلی ویسا بھی اس پہ پتہ کیا ہوا، چنگے اچھے بھلے لوگ تھے، میں نے خود دیکھا ہے، وہ خود بخود نا وہ چھوٹے چھوٹے دمبے آئے تو وہ جناب ان کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ وہ سستے مل جائیں گے اور وہ 4-5 اکٹھے ہم لے جائیں گے، چلو نالے ہماری خوبصورتی بن جائے گی گھر میں۔ تو میں بھی منڈی میں ہی تھا، میں مجھ سے انہوں نے پوچھا، میں نے کہا یہ نہیں ہے، پوری منڈی بکروں سے بھری پڑی ہے، اتنا بکرا آیا ہوا ہے، یہاں اونٹ بھی کھڑے ہیں، بڑا جانور بھی کھڑا ہے، آپ حصہ ڈال لیں، جو دوندہ کریں، دوندے میں شامل ہوں، پہلے شرط کو پورا تو کریں، سارا کچھ موجود ہے، پھر ان کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے مسئلہ سن لیا، سارا کچھ سن لیا، آگے گئے، جب ہم نکل گئے وہاں سے بعد میں پتہ چلا کہ انہوں نے نہیں ہٹے، وہ انہوں نے خریدے ہیں، خرید کے انہوں نے وہی ذبح کیے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا، اس شکل میں ہم نے خریدنے ہیں جب منڈی میں نہیں ہے جی۔ تو اسی طرح انسان جو ہے کیا خصی جانور کر سکتا ہے؟ ہاں خصی جانور ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ خصی جانور ہو سکتا ہے۔ ہر بات کے ساتھ میں نے حدیث اس لیے نہیں پڑھی کہ بات بہت لمبی ہو جانی تھی، میں نے جو باتیں کہی ہیں انشاءاللہ الرحمن اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کی میں دلیل دینے کے لیے حاضر ہوں۔ کوئی بند شخص بھی اگر کمنٹس کرتا ہے یا کال کرتا ہے انشاءاللہ یا واٹس ایپ پہ رابطہ کرتا ہے تو ان کو میں دلیل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، ہماری لائبریری میں مختلف کتابیں پڑھی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو دیں گے، قرآن و حدیث سے، سیاستہ سے، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، صحیحین سے، بخاری مسلم سے حدیث، صحیح حدیث اس کے سامنے پیش کی جائے گی تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کو بہتر فرما دے۔ بہت شکریہ سر جی۔ ناظرین اگر کسی بھائی کا سوال کویسچن ہو تو کر صاحب کا نمبر ڈسکرپشن میں مینشن ہے، آپ رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ رپلائی آپ کو ضرور ملے گی۔ اللہ حافظ۔ قد صدقت الرؤيا إنا كذلك